اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ یہود کے رویے پر اور یہود کی گستاخی پر شکوہ ہے جی۔ جب یہ آیت اتری کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرضہ ہی دے دو، تو کچھ یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گئے اور ہم سے قرضے مانگتا ہے۔ تو ان کے اس قول پر شکوہ کیا۔ اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں۔ سنکتب، سین تاکید کے لیے، یقیناً ہم لکھ رہے ہیں۔ اس بکواس کی ہم انہیں ضرور سزا دیں گے، کیونکہ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو ناحق، وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ملائکہ کے ذریعے، ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت، یہ سزا اس لیے، یہ سزا بدلہ ہے، یا یہ سزا اس سبب سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ اس سے پہلے یقال محذوف کر لیجئے، کہا جائے گا یہ سزا جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا، یہ دوسرا شکوہ ہے جی۔ معنی یوں کر لیں، اللہ کو فقیر کہنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں بے شک اللہ نے عہد الینا عہد امرنا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ رسول لے آئے ہمارے پاس بقربان، ایک قربانی، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا لے۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اس نبی پر ایمان لانا ہے جو یہ کام کرے کہ قربانی اور نیاز ایک جگہ پہ رکھ دی جائے اور آسمان سے آگ آئے اور اسے اچک کے لے جائے۔ قل، جواب شکوہ،
میرے پیغمبر کہہ دے تحقیق آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات کھلی کھلی دلیلیں لے کر معجزے، اور ان میں یہ دلیل بھی شامل تھی جو تم کہہ رہے ہو کہ نیاز لائے اسے آگ اچک کے لے جائے، بالذی قلتم وہ چیز بھی لے کے آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے جی، پس اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کئی رسولوں کی تکذیب کی گئی من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات وہ لے کے آئے تھے کھلی کھلی دلیلیں یعنی معجزے، والزبر صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، وہ انبیاء لے کے آئے معجزے پیش کیے لیکن تو ان کی تکذیب کی گئی۔ اگر آپ کی بھی تکذیب کی جا رہی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی نے چکھنی ہے موت۔ آپ ذرا اس بات پہ توجہ کریں کہ بالکل کلام غیر مربوط ہو گئی ہے، پیچھے ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کے ایک قول کا، پھر اس کا جواب دیا گیا، پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ پہلے نبی معجزے لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، روشن کتاب لے کر آئے، انہیں جھٹلایا گیا، تو اس کے بعد کہا ہر بندے نے مرنا ہے۔ یہ کوئی تعلق اس کا ماقبل سے نہیں لگتا جی۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو نظم قرآن کے قائل ہیں کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، انہوں نے فرمایا یہ ترغیب الی الجہاد ہے۔ سورت کے اس حصے میں دو مضمون اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ ترغیب الی الجہاد ہے، جہاد سے جی چرانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ موت کا ڈر ہے کہ جہاد میں جائیں گے مارے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا مرنا تو ہے ہی ہے، موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور یقیناً تمہیں پورا پورا دیا جائے گا تمہارے اجر قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پھر جو آدمی دور کر دیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر فائدہ ہے دھوکے کا۔ شاہ عبد القادر نے میں نہ کیا دغا کی جنس، تو یہ تمہیں پورے اجر ملیں گے۔ جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، تو اس کے ساتھ ہی کہا دنیا کوئی چیز نہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترغیب الی الجہاد کے بعد ترغیب الی الانفاق، دنیا مال دولت پہ سانپ بن کے نہ بیٹھو،
یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اس آیت میں اللہ پھر جہاد اور انفاق کی ترغیب دینا چاہتے ہیں جی۔ تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، یہ انفاق کی ترغیب ہو گئی جی۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں میں، یہ جہاد کی ترغیب ہو گئی جی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم سنو گے شرک کرنے والوں سے، اذًا کثیراً، تانے بہت۔ شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا بدگوئی بہت، شاہ ولی اللہ نے میں نے کیا سرزنش بسیار۔ توہین آمیز کلمات، اسلام اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع، طنز، تمسخر اڑانا، فتوے لگانا، پھبتیاں کسنا، عجیب عجیب نام رکھنا، جیسے آج کل بھی مبتدعین توحید پرست لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، وہابی ہیں، منکر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانیوں سے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ذالک ای صبر والتقویٰ، یہ صبر کرنا اور رب کی نافرمانیوں سے بچنا بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، زجر ہے اہل کتاب کے لیے، اور یہ ماقبل سے متعلق ہے۔ پہلے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی، ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی، اب یہاں اہل کتاب کو زجر کی جا رہی ہے کہ تم سے تو عہد لیا گیا تھا کہ حق بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ تم اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے، ولا تکتموہ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فنبذوہ، پھر انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور انہوں نے لیا اس وعدے کے بدلے میں پیسے تھوڑے۔ یا بھی کی ضمیر الکتاب کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس کتاب کو چھپانے کے بدلے، فبئس ما یشترون، پس بری چیز ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذین، اس کا تعلق ولا تکتمونہ سے ہے جی، پچھلی آیت سے، اور بما اتوا، اس سے کتمان حق مراد ہے جی، تحریف کرنا۔ مت گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اپنے کرتوتوں پر، بآنچ کردن۔ شاہ عبد القادر صاحب نے بہت خوبصورت معنی کیا، اپنے کیے پر۔ وہ کیا کیا ہے؟ حق چھپانا، اس پر پردے ڈالنا، تحریف کرنا، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے،
बिमा लम यफ़अलू, उन कामों पर जो वो करते नहीं। यानी लोग उनकी हक बयानी, उनकी दयानत, अमानत, इल्म व फजल की तारीफ़ें करें, बड़ा आलिम है जी, ये भी चाहते हैं। बेईमान भी हैं, हक छुपाते भी हैं, और फिर चाहते हैं कि लोग उनके पीछे चलें, उनके नारे लगाएं। फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिम मिनल अज़ाब, पस तू गुमान न कर के वो छूट जाएंगे अजाब से। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है कि दोनों हिस्से यहाँ तक ख़त्म हो गए। पहले हिस्से में दो मज़मून थे, तौहीद और रिसालत, और दूसरे हिस्से में भी दो मज़मून थे, जिहाद और इन्फाक। अब यहाँ से लेके सूरत की आखिरी आयत तक, आखिरी आयत छोड़ दें, अल्लाह चारों मज़मूनों का इयादा करना चाहते हैं। चारों मज़मूनों को अल्लाह दोहराएंगे जी। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ये इयादा है जी तौहीद का, मसला तौहीद, और ये छठी आयत तौहीद भी है जी। इस सूरत में आयात तौहीद 6 आनी थी, 5 हम पढ़ चुके हैं, ये छठी आयत तौहीद है जी। अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात और दिन के आने जाने में, लआयातिन लिउलिल अलबाब, बड़ी निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए कि जो ज़ात ये सब कुछ करने वाला है, इबादत व पुकार के लायक भी वही है। ये अक्ल वाले कौन हैं जी? जिन्हें अल्लाह अक्लमंद कह रहे हैं। अल्लाह की निगाहों में उलुल अलबाब, हमारे यहाँ अक्लमंद कौन है वो आप सब जानते हैं, हम किसको अक्लमंद ज़्यादा कहते हैं। और अल्लाह अक्लमंद किन लोगों को कह रहा है? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, जो याद रखते हैं अल्लाह को, जो याद करते हैं अल्लाह को, क़ियामन खड़े, कूदन बैठे, वाला जुनूबहिम और करवट के बल लेटे, हर हालत में अल्लाह को याद करते हैं। वयतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और सोचो विचार करते हैं। शाह अब्दुल कादिर साहब मैंने कहा ध्यान करते हैं आसमान और ज़मीन की पैदाइश में। सोचते हैं कि ये ज़मीन, आसमान, ये कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई। तो वो ज़मीन व आसमान की पैदाइश, इसमें फ़िक्र तफक्कुर करते हुए, रब्बना, इससे पहले यकूलून माज़ूफ़ है, ये तफक्कुर करते हुए वो कहते हैं, ऐ रब हमारे, मा खलक़ता हाज़ा बातिला, नहीं तूने बनाया इसको बातिलन, अब्स, खेल, बातिल, बल्कि इसके बनाने का भी एक मकसद है। सुबहानका, तू पाक है, बस हमको बचा आग के अजाब से। रब्बना इन्नका, दूसरी दुआ जी अक्ल वालों की, ऐ रब हमारे, बेशक तू जिसको दाखिल कर देता है आग में, उसको तो तूने रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है, और मौला हम ज़ालिम नहीं हैं।
ہم کون ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادین، اولو الالباب کی تیسری دعا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کو، پکارنے والا، ینادی للایمان، جو آواز لگاتا تھا ایمان کے لیے، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ تو یہ دوسرا مضمون آ گیا جی، رسالت۔ پہلا مضمون توحید والا گزر گیا، یہ دوسرا مضمون ہے رسالت۔ وہ پکارتا تھا ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، ان مفسرہ، کیا کہتا تھا؟ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا، اور ہم کو موت دے مال ابرار، نیک لوگوں کے ساتھ جو سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ابرار۔ ربنا وآتنا، عقل مند لوگوں کی چوتھی دعا، اے رب ہمارے دے ہم کو وہ چیز، وعدتنا علی رسلک، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، کہ جو ہماری بات مانیں گے ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے۔ انی، اے کالا، قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے، اور اللہ نے کہا بے شک میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، ایک ہی بابا کی اولاد ہو، تو جو بھی عمل کرے گا میں اس کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ تو تم نے جو دعائیں مانگی ہیں تمہاری دعائیں بھی قبول ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، پس جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نکالے گئے اپنے گھروں سے، تکلیف دیے گئے میرے رستے میں، وقاتلوا، اللہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے۔ کیا بات ہے، ورنہ تو یہاں جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے، اس کا ماقبل سے کیا رابطہ ہے؟ عقل مند لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اچانک یہ بات کیسے شروع ہو گئی ہجرت کی؟ یہ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ تیسرے مضمون کا اعادہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے رستے میں ستائے گئے، انہیں تکلیفیں دی گئیں، مارا گیا، پیٹا گیا، وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُوتِلُوا، اور پھر وہ مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، میں دور کر دوں گا ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، میں داخل کروں گا ان کو باغات میں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دھوکے میں نہ ڈالیں تجھے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں تجارت کی غرض سے۔ یہ جو تجارت، دکانیں، بڑی بڑی دکانیں، فیکٹریاں، کارخانے، پھرنا دوڑنا، آج لندن ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہیں،
یہ جو چلتے پھرتے ہیں تجارت کے لیے، تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں کہ ہم ان پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی۔ سوال کیا ہے جی؟ یہ کفار پر مالی انعامات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نافرمان ہیں لیکن دنیا بڑی ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے۔ اس کا جواب ہے نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں، متاع قلیل، اے ھذا متاع قلیل، یہ نفع ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے بچھونا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ ترغیب الی الانفاق ہے۔ متاع قلیل، دنیا کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس دنیا کو میرے رستے میں خرچ کرو۔ لیکن الذین اتقوا، بشارت اخروی، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، تجارت کرتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، حقوق ادا کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے میری نافرمانی نہیں کرتے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، بہتیاں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے للابرار، نیک بختوں کے لیے، نیکوکار۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بشارت برائے مومنین اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے جی، ان کے لیے بشارت ہے۔ اس کے دو متعلق ہیں جی، یا تو اس کا تعلق ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، کہ اہل کتاب کیوں نہیں مانتے، حق کو کیوں چھپا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس بات کو مان چکے ہیں۔ یا اس کا تعلق ہے جی للہ ملک السماوات والارض کے ساتھ جی، کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی الہ ہے، اس کو کچھ اہل کتاب مان چکے ہیں، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو اتاری گئی تمہاری طرف، یعنی قرآن کو بھی مانتے ہیں، آخری نبی کو بھی مانتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو کچھ اتاری گئی ان کی طرف، یعنی جو پہلی کتابیں ہیں، خاشعین للہ، اللہ کے آگے عاجزیاں کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں لیتے اللہ کی آیتوں کے بدلے پیسے تھوڑے، یعنی حق کو چھپاتے نہیں، تحریف نہیں کرتے، وہی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی قیامت جلدی آنے والی ہے، یا اتنی ساری خلقت کا حساب لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آخری آیت میں سورت کا اجمالی خلاصہ اور نچوڑ، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں توحید اور رسالت دونوں آ گئی جی، اے ایمان والو، کون؟ جو اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہو، دو مضمون اس میں آ گئے جی۔ اصبروا، اثبتوا علی دینکم، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، توحید کی خاطر مصائب آئیں برداشت کرو،
وصابروا، اور کفار کے مقابلے میں مضبوط بھی رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو۔ وَرَابِطُوا، اور تیاری کرو، تیار رہو، للقتال، قتال کے لیے مستعد اور تیار رہو۔ ضمناً اس میں انفاق بھی آ گیا کہ انفاق کے بغیر جہاد ممکن نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس کی حکم عدولی نہ کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ النساء، سب سے پہلے سورۃ نساء کا ربط ما قبل سے جی، ایک نامی ربط ہے جی، اسمی، یعنی صورتوں کے نام کی مناسبت سے۔ ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ ولا نعبد آل عمران ونودی حقوق النساء، یہ اسمی ربط ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فاتحہ۔ ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے، بقرہ۔ ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے، آل عمران۔ نودی حقوق النساء، ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یہ نامی ربط ہے جی۔ معنوی ربط جی، یعنی مضمون کے اعتبار سے کیا ربط ہے جی اس کا ما قبل سے۔ سورت بقرہ اور سورت آل عمران میں توحید کو علی وجہ الکمال بیان کر دیا گیا۔ توحید و رسالت پر جو شبہات تھے ان کو بھی دور کر دیا گیا۔ اب ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے، متحد، یکجان ہو جائیں۔ لہذا اس کے لیے سورۃ نساء میں امور انتظامیہ بیان ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، سورۃ البقرہ میں ایک مضمون بیان ہوا امور انتظامیہ، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، قصاص، یہ سورۃ بقرہ میں بیان ہوا جی۔ تو سورۃ بقرہ کا جو مضمون ہے امور انتظامیہ والا، اسے سورۃ نساء میں بیان کیا جائے گا جی۔ سورۃ بقرہ کے 6 مضمونوں میں سے 4 مضمون آل عمران میں بیان ہو چکے ہیں، لیکن توحید والے مضمون میں صرف ایک حصے کو بیان کیا گیا ہے، نفی شرک اعتقادی۔ تو سورۃ بقرہ کا جو 5واں مضمون تھا امور انتظامیہ، اسے سورۃ نساء میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے
کہ سورت نساء کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو آپ نے بس ایک جواب دینا ہے، امور انتظامیہ کا بیان۔ ایسے امور جن امور پہ عمل کر کے مسلمان اختلاف سے، جھگڑوں سے، انتشار سے بچ سکتے ہیں اور وہ آپس میں متحد اور منظم ہو سکتے ہیں۔ سورت کے دو حصے ہیں جی مضامین کے لحاظ سے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 57 تک، 57۔ دوسرا حصہ وہاں سے لے کر آیت نمبر 126 تک۔ پہلے حصے میں جو امور بیان ہوں گے انتظامیہ، وہ عوام کے لیے ہوں گے۔ آپ اس کو نام دے دیں امور انتظامیہ برائے رعیت۔ چودہ احکام بیان ہوں گے جی، 14 احکام رعیت، 14 احکام رعیت۔ دوسرے حصے میں 9 احکام بیان ہوں گے سلطانی، برائے حکام، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتے ہیں، وہ 9 احکام ہوں گے جی۔ ہر حصے میں جب اللہ احکام بیان کر چکیں گے، پہلے حصے میں 14 احکام بیان کر چکیں گے، تو پھر اللہ مسئلہ توحید کا ذکر کریں گے جی۔ اور جب دوسرے حصے میں 9 احکام بیان ہو جائیں گے، تو پھر اللہ مسئلہ توحید کو بیان کریں گے جی۔ کیوں؟ تاکہ توجہ اس طرف رہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ اسی مسئلے کی اشاعت کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، اور امور انتظامیہ بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے حصے کے بعد مسئلہ توحید بیان ہوگا اجمالاً، اور دوسرے حصے کے بعد مسئلہ توحید بیان ہوگا تفصیلاً۔ ایک امر مصلح کا ذکر کریں گے جی، نماز۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو امر مصلح کیوں بیان ہوتے ہیں؟ امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ جو اللہ امور انتظامیہ بیان کریں گے، وارثوں کے حق پورے دو، یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، یتیموں کا مال نہ یہ آئیں گے، سارے حکم آئیں گے، عورتیں وراثت میں حصے دار ہیں۔ تو اگر آپ ڈنڈے کے زور سے عمل کروانا چاہیں تو آپ عمل نہیں کروا سکتے۔ عمل تب ممکن ہے جب اندر بدلے، دل میں خوف الہی آئے، خشیت الہی آئے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر پیدا ہو۔ تو امر مصلح نماز کیوں بیان ہوگا جی؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے۔
پہلے حصے کے خاتمے پر اور دوسرے حصے کے درمیان اللہ زجریں بیان کریں گے جی اہل کتاب اور منافقین کے لیے۔ بس میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، کچھ باتیں ہیں اور بھی، لیکن وہاں پہنچیں گے تو اس کو ذکر کر دیں گے، وہاں آپ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فی الحال آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں، پہلے حصے میں امور احکام رعیت کتنے؟ 14، دوسرے حصے میں احکام سلطانی کتنے؟ 9۔ ہر حصے کے بعد مسئلہ توحید کا ذکر، پہلی مرتبہ ذرا اجمالاً، دوسری مرتبہ اس کو ذکر کریں گے تفصیلاً، پہلے حصے کے خاتمے پر اور دوسرے حصے کے درمیان منافقوں اور اہل کتاب پر زجرات ہوں گی جی۔ اور ایک امر مصلح نماز کا ذکر ہوگا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف جی۔ یہ تخویف کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ آنے والے جو امور انتظامیہ ہیں ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے، لوگ تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے ابتدا میں اللہ نے ڈراوا سنایا۔ یہ جو احکام رعیت ہے نا جی 14، ان کا خلاصہ ہے ظلم نہ کرو، اور جو احکام سلطانی ہیں اس کا خلاصہ ہے کسی پر ظلم کرنے بھی نہ دو، کرو بھی نہیں اور کسی پر ظلم کرنے بھی نہ دو، تم با اختیار لوگ ہو۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور اس کی حکم عدولی نہ کرو۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، آدم مراد ہے، جب سب کا بابا ایک ہے تو پھر اختلاف کیوں؟ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ جب سب کا بابا ایک ہے تو پھر آپس میں بغض کیوں، حسد کیوں؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا کیا منہا اے من جنسہا، آدم کی جنس سے، زوجہا اس کی بیوی کو۔ یہ نہیں کہ آدم سے پیدا کیا، جیسا لوگ کہتے ہیں آدم کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی، نہ منہا اے من جنسہا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارا رب بھیج ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے۔ تو کیا مطلب تھا؟ ان کی جنس میں سے۔ تو یہاں بھی معنی یہ ہے کہ حوا آدم کی جنس سے تھی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھیلائے ان دونوں سے، آدم و حوا، مرد بہت اور عورتیں بہت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ کہا جا رہا ہے تاکہ انتظامی امور پہ عمل کرنا کیا ہو جائے؟ آسان۔ پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، باب تفاعل ہے جی، اصل میں تھا تتسالون، تو معنی کیا ہوگا؟ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ کا نام ہے، یار یہ چیز دے دے، یہ مدارک نے معنی کیا، یا یہ مجرد کے معنی میں ہے جی، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو، پھر با زائدہ ہو جائے گا جی، بھی کا با زائدہ ہو جائے گا، جس اللہ سے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، والارحام، اے اتقوا الارحام، ڈرو قطع رحمی کرنے سے، اے اتقوا الارحام ان تقطعوها، مدارک، یہ والارحام حکم رعیت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ان کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ظلم نہ کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگہبان ہے، ہمارے ان احکام پہ عمل کرو، وہ تمہاری ہر حرکت سے مطلع ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، حکم اول، حکم اول کا خلاصہ کیا ہے جی؟ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے خبیث ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ دے دو یتیموں کو ان کے مال، کب دے دو؟ یہ چوتھے حکم میں آ رہا ہے جی، یہ نہیں ہے کہ وہ 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے تو اسے دے دو اس کا مال، کب دینا ہے یہ آگے آ رہا ہے جی۔ دے دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور نہ بدل لو خبیث کو بدلے ستھرے کے، الخبیث ردی، الطیب ستھرا۔ یہ ایک صورت ہے یتیم کے مال کھانے کی، مثلا باپ اس کا مر گیا تو اب چچا جان وہ تقسیم کر رہے ہیں وراثت، تو وہ جو چوپائے ہیں، ڈنگر ہیں، عمدہ ڈنگر خود رکھ لیے اور ردی کمزور ڈنگر اس کے سپرد کر دی، زمین کا اچھا حصہ اپنے لیے رکھ دیا، ردی حصہ اس کے لیے رکھ دی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، مت کھاؤ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، الا بمعنی ما، یعنی دونوں کا اپنا مال، یتیم کا مال اکٹھا رکھ لیا اور پھر اسے کھانا شروع کر دیا۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ ہے گناہ بڑا، تو یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، حکم دوم، دوسرا حکم ہے جی، اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر
اور دوسرے حقوق پورے کرو۔ جاہلیت میں لڑکی یتیم ہوتی تو مثلاً اس کا کوئی بھی نہ ہوتا تو چچا زاد بھائی جو تھے وہ خود نکاح کر لیتے تاکہ وراثت گھر میں ہی رہے، پھر اس کا مار بھی نہ دیتے، اس کے حقوق بھی پورے نہ کرتے۔ تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر اور دوسرے حقوق پورے کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ان سے نکاح کرنے کی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کرو جو بھی اچھی لگیں تم کو عورتیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 تو پھر آزاد عورتوں سے نکاح کرو جن کے پیچھے ڈنڈے والے ان کے وارث موجود ہوں کہ تم اگر زیادتی کرو تو وہ تمہیں سیدھا کریں۔ تو یتیم لڑکی کا تو پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، 2 شادیاں 3 شادیاں کر کے تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ یہ انصاف دل کی محبت کا نہیں ہے کہ دل کسی کے قابو میں نہیں، یہ انصاف اختیاری ہے۔ رہائش ایک جیسی، کپڑے ایک جیسے، کھانا ایک جیسا، باریوں کی تقسیم۔ فواحدتاً فاختاروا واحدتاً، تو پھر اختیار کرو ایک ہی بیوی۔ وما ملکت ایمانکم، یا لونڈیاں جو مالک ہیں تمہارے ہاتھ، میں نے اس کا معنی لونڈیاں کر لی۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، کیا یہ کیا ایک نکاح کرنا یا لونڈی کو رکھنا، یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعولو، تاکہ تم نا انصافی نہ کرو۔ لا تعولو اے لا تجورو، مدارک۔ شاہ عبد القادر نے منع کیا ایک طرف جھک نہ پڑو۔ تو یتیم لڑکیوں سے اگر نکاح کرو تو پھر ان کے مار پورے دو۔ وآتوا النساء صدقاتہن، تیسرا حکم۔ اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ یتیم لڑکیوں کے علاوہ جن عورتوں سے بھی نکاح کرو تو ان کے مہر ادا کرو۔ یہ پہلے حکم سے ترقی ہو گئی، صرف یتیم لڑکیاں نہیں، جس عورت سے بھی نکاح کرو اس کا مہر پورا دو۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کے کیسے تحفظ کیے ہیں؟ عام عورتوں کے حقوق کے، یتیم عورت لڑکیوں کے حقوق کے۔ دے دو عورتوں کو ان کے مہر نہلتاً، خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر وہ عورتیں بخش دیں تمہیں، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ، کہ ہم اتنا مار نہیں لیتی، آدھا دے دو۔ نفساً بطیبۃ النفس، مانا کرو خوشی سے، کوئی دباؤ نہ ہو ان پر۔ فَكُلُوا ہَنِيًّا، تو وہ مال جو وہ تمہیں بخش رہی ہیں کھاؤ اس کو، ہنیئاً، صحت والا، مریئاً،
ہضم ہونے والا. شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا رچتا پچتا، تو کھاؤ اسے رچتا پچتا، وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، چوتھا حکم. یتیم جب عاقل بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو گواہ بنا کر ان کا مال ان کے حوالے کرو. جب تک وہ عاقل بالغ نہ ہو مال ان کے سپرد نہ کرو، وہ اڑا دیں گے، برباد کر دیں گے. مت دو بے عقلوں کو اپنے مال. اللاتی جعل اللہ لکم قیاما، جن مالوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے قیاماً، مایہ زندگی، گزران کا سبب. تو وہ بچے ہیں یا بیوقوف ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، وہ مال ان کے حوالے نہ کرو، وہ برباد کر دیں گے. ہاں ورزقوہم، اس مال میں سے ان کو کھلاتے رہو. وکسوہم، ان کو پہناتے رہو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات معروفاً، معقول. کیا وہ مانگیں، تنگ کریں، تو اچھی بات کہو کہ بیٹا یہ تمہارا ہی مال ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ دکان تمہاری ہے، تمہیں ہی دیں گے. اچھی طریقے سے ان کو سمجھا دو. وابتلوا الیتامی، جانچتے رہو یتیموں کو. شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا امتحان کرتے رہو، جانچتے رہو یتیموں کو، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم دیکھو ان میں رشدن، شاہ عبد القادر میں نے کیا ہوشیاری، شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نے کیا حسن تدبیر، یعنی سمجھداری، رشدن. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کے مال. صاحبین کے نزدیک بلوغت کی عمر 15 سال ہے جی، اور اسی پر فتویٰ ہے جی. تو بالغ ہو جائیں، اس کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہ ہو، ابھی دھوپ چھاؤں کا نفع نقصان کا پتہ نہ ہو، تو پھر بھی نہیں دینے. پھر اگر تم محسوس کرو ان میں سمجھ، تو یہ 25 سال کی عمر ہے جی. 25 سال کی عمر کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کرو. جانچنے کا مطلب بڑا آسان ہے، یعنی مثلا اس کے ذمہ کوئی کام لگایا جا سکتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، جاؤ یہ سودا کر کے آؤ، یا دکان پہ بٹھایا جاتا ہے اسے، تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب اسے تجارت کی، نفع نقصان کی، دھوپ چھاؤں کی، اسے اب سمجھ آ گئی. یہ ہے جانچنا، پرکھنا. یہ پرکھنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں تاجروں کے پاس. ایک تاجر سے میں نے پوچھا کہ آپ جو ملازم رکھتے ہیں تو آپ اس کی ایمانداری پر اعتماد کرتے ہیں، تو بھئی یہ کام چلا رہا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم جانچتے ہیں. جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دکان سے چلے جاتے ہیں، فرضی گاہک بھیجتے ہیں خود کہ جاؤ
اور یہ سامان میری دکان سے خریدو، تو وہ فرضی گاہک جو ہوتا ہے وہ سامان خرید لیتا ہے۔ ہم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھئی کتنا سودا بکا، تو اگر وہ بتا دے وہ سودا جو اس نے خریدا ہے تو پھر ہمیں اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اور اگر وہ اس میں سے چھپا لیتا ہے یا کم بتاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے ایمان آدمی۔ تو جانچنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، مت کھاؤ اس مال کو اسرافاً و بداراً، فضول خرچی کرنے والے اور جلدی کرنے والے، ان یکبروا، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال ہم ہضم کر لیں، ایسا نہ کرو۔ ومن کان غنیا، جو تم میں آسودہ حال ہے، فلیستعفف، چاہیے کہ یتیم کے مال سے بچے، نہ اس میں سے قرضہ لے نہ اس میں سے تجارت کرے، بچے، اور تجارت کرے تو اپنا خرچہ نہ لے۔ ومن کان فقیرا، اور وہ یتیم کا جو والی ہے اگر وہ فقیر ہے، فلیأکل بالمعروف، تو چاہیے کہ کھائے ساتھ بھلے طریقے کے۔ یعنی فقیر ہے، محتاج ہے، یتیم کو پال رہا ہے، اس کے مال میں مزدوری کرتا ہے، یتیم کا مال ہے، مزدوری یہ کرتا ہے، تجارت میں لگایا ہوا ہے، اس میں سے جتنا حصہ اس کی محنت کا بنتا ہے وہ لے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم دو ان یتیموں کو ان کے مال، پس گواہ بنا لو ان پر، تاکہ کل کوئی جھگڑا نہ ہو، تم پر الزام نہ آئے، اور کافی ہے اللہ حسیباً، اے محاسباً۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، پانچواں حکم جی، پانچواں حکم رعیت۔ اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ وراثت میں تمام وارثوں کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرو، یہ اس کا خلاصہ ہے جی۔ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت میں شریک نہ کیا جاتا، کہا جاتا وارث صرف وہ بنیں گے جو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہیں، جوان مرد۔ عورتیں اور بچے چونکہ یہ کام نہیں کرتے لہذا وہ وارث نہیں، اس رسم کو توڑا جا رہا ہے جی۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس مال میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون، اور قریبی، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قریبی، مما قل منہ او کثر، وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چند سینکڑوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو، حصہ ہے۔ نصیبا مفروضا، حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، جو آگے آ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اتنی بات تو ہوئی کہ وراثت میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ پانچویں حکم میں داخل ہے جی۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریبی، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین،
وہ بھی آ جائیں قریبی رشتہ دار، فرزقو، تو اس وراثت والے مال میں سے ان کو کچھ کھلا دو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان سے بات بھلی، کہ یار یہ وراثت ہے، وارثوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہ حکم باقی نہ رہا، اب وراثت کے مال میں سے آپ کسی مسکین کو، کسی رشتہ دار کو کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ حصے مقرر ہو چکے، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اولو القربہ جو ہے نا، یہ وارث ہی ہیں، یہ جو آ گئے نا تقسیم کے وقت رشتہ دار، یہ کوئی غیر وارث نہیں ہے، وارث ہی ہیں۔ والیتامى والمساکین، یہ تفسیر بیانیہ ہے، بیانیہ اولو القربہ کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ اولو القربہ کون ہے؟ یتیم اور مسکین، تو یہ وارث ہے۔ تو اب جائیداد ہے تو ایک دن میں تو تقسیم نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ جائیداد منقولہ ہوتی ہے، کچھ غیر منقولہ ہوتی ہے۔ اب دکان ہے، زمین ہے، تو یہ تو منقول ہی نہیں ہے، غیر منقول ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے کہ کتنا حصہ کس کا ہے، کتنا حصہ کس کا ہے، تو اس پر تو وقت لگتا ہے۔ تو وہ آ گئے کہ دو جی دو، تو کچھ ان کو اس میں سے دے دو اور کہو ان سے بات بھلی، کیا تمہارا ہی ہے یار، تمہارے لیے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ وقت لگے گا بھائی، صبر کرو، حوصلہ کرو۔ حضرت صاحب کہتے ہیں اب منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہ رہی، اور میرا یہ جو معنی ہے اگلی دو آیتیں اس کی تائید کر رہی ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، یہ پہلی تائید ہے جی، یہ دونوں زجریں ہیں اور اس معنی کی تائید ہو رہی ہے۔ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اولاد، ضعافاً، کمزور، یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں یہ ڈریں کہ اگر یہ مر جاتے اور اپنے پیچھے یہ کمزور اولاد چھوڑ جاتے، خافوا علیہم، تو یہ اپنی اولاد کے معاملے میں ڈرتے کہ کوئی ہماری اولاد کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ کہیں بات سیدھی۔ تو یہ زجر جو اللہ نے ان کو کی، اسی لیے کی نا کہ وہ آنے والے وارث تھے۔ آگے کیا کہا؟ ان الذین یاکلون اموال الناس، بے شک جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوں گے آگ میں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ یتیموں کا مال تھا، وہ جو آئے تھے مانگنے کے لیے اولو القربہ، یہ ان کا مال تھا، تبھی تو اللہ یہ زجر کر رہے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔ یوصیکم اللہ، چھٹا حکم جی، پہلے کیا کہا جی؟ میت کی وراثت میں بلا امتیاز مرد و عورت، بلا تفریق صغیرہ کبیرہ، چھوٹا بڑا، صغر و کبر، ہر وارث کا حصہ مقرر ہے۔ اب حکم نمبر 6 میں کہا آؤ تمہیں بتائیں وہ حصے کیا ہیں، ان کے مطابق تقسیم کرو۔ یوصیکم اللہ، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ 12 صورتیں ہیں جی،
جو یہاں بیان ہوگی جی 12 صورتیں. للذکر مثل حظ الانثیین. پہلی صورت، میت کی اولاد میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، تو لڑکے کو ملے گا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً. دوسری صورت، لڑکا کوئی نہ ہو، 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، پھر اگر ہیں وہ عورتیں ہی عورتیں 2 سے اوپر، اس میں 2 بھی شامل ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ان کو ملے گا 2/3، 2/3 ما ترکا، جو میت چھوڑ مرا. فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً. تیسری صورت، اور اگر ہے لڑکی ایک ہی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو ملے گا آدھا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. یہ جو اوپر 3 صورتیں گزر گئی ہیں، ان میں میت کی اولاد کے ساتھ اگر والدین بھی زندہ ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو ملے گا 6واں حصہ، مما ترکا، جو وہ چھوڑ مرا. ان کان لہو ولدن، اگر اس میت کی اولاد بھی تھی تو ماں باپ کو ملے گا 6. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. یہ 5ویں صورت ہے جی. میت کی اولاد کوئی نہیں، بہن بھائی بھی کوئی نہیں، صرف والدین ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. پھر اگر نہیں ہے اس کی اولاد اور وارث ہیں اس کے ماں باپ، تو ماں کو ملے گا 3واں حصہ، باقی سب باپ کو مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. 6ٹھی صورت، میت کی اولاد کوئی نہیں مگر 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہنیں ہیں، پس اگر ہے اس کے لیے بھائی، بہنیں بھی شامل ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو ملے گا 6واں حصہ. باقی سب والد کو ملے گا اور بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر باپ نہ ہو تو بہن بھائیوں کو 5واں حصہ مل جائے گا. من بعد وصیت یوصی بہا. یہ سارے حکموں کے ساتھ ہے جی. پہلی جتنی صورتیں بیان ہو رہی ہیں سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی. من بعد وصیت، یہ حصے تقسیم ہوں گے بعد وصیت کے، جو وصیت مرنے والا کر گیا ہے، او دین، یا بعد ادائیگی قرض کے جو میت کے ذمے ہیں. تیسرے حصے مال میں مرنے والا وصیت کر سکتا ہے جی. تیسرے حصے مال، یہ کسی مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، فلاں بندے کو دے دینا، فلاں میرے رشتہ دار کو دے دینا. سب سے پہلے قرضہ دیکھا جائے گا جی اور اسے اتارا جائے گا. اس کے بعد میت نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے، اس کی وصیت پوری کی جائے گی. باقی مال جو بچے گا اس میں وراثت تقسیم ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو،
ایہم اقرب لکم نفعن، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے از روئے نفع کے، باپ یا بیٹا۔ یہ ترکہ کی جو تقسیم ہے، یہ وراثت جس کی تقسیم ہو رہی ہے اس کے اختیار میں اللہ نے نہیں دی۔ فرمایا نہ بھئی جس طرح تم چاہو تقسیم کرو، مثلا کہو یار میرا بیٹا تو نافرمان تھا اور باپ میرا بڑا اچھا تھا، تو بیٹے کو تھوڑا ملے باپ کو زیادہ ملے، نہ، تم نہیں جانتے ہو کہ عذرو نفع کے کون تمہارے قریب ہے، باپ یا بیٹا۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہیں آدھا ملے گا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، خامند کو آدھا حصہ ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا خامند کو، مما ترکنا، اس مال میں سے جو عورتیں چھوڑ مریں، لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے، من بعد وصیتی، بعد وصیت پوری کرنے کے، یوسینا بہا، جو وصیت وہ کر گئی ہیں، او دین، یا بعد ادائیگی قرض کے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کو ملے گا چوتھا حصہ، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ مرے ہو، اگر تمہارے لیے اولاد نہیں انہیں چوتھا ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہے تو عورتوں کو آٹھواں حصہ ملے گا، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ مرے ہو، لیکن یہاں بھی شرط ہے، من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد جو تم نے وصیت کی، او دین، یا قرض اتارنے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اور اگر ہے وہ مرد جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالہ ہے، کلالہ لغت میں اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کے اصول اور فروع میں کوئی موجود نہ ہو۔ اگر ہو کوئی مرد جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالہ، یا کوئی عورت ہو کلالہ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے یہاں مادری بھائی مراد ہے جی، یعنی ماں کی طرف سے، وہ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے، یعنی سکا بھائی یا باپ کی طرف سے ہے، اس کا حکم سورت کے آخر میں آئے گا جی، یہ ذہن میں رہے جی۔ یہاں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، بس اس کے نیچے بس تھوڑا سا لفظ لکھ لیں، مادری، ماں شریک بھائی، وہ زندہ ہے تو ہر ایک کو ملے گا السدس، چھٹا حصہ۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث، تو وہ سارے شریک ہوں گے تہائی میں، 1/3 میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد جو ہو چکی ہے، یوصی بہا، او دین، یا ادائے قرض کے بعد، غیر مضار، جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی قرض اور وصیت میں
مرنے والے نے وارثوں کا نقصان نہ کیا ہو. یعنی قرض دینا نہیں تھا، یوں ہی کہہ دیا بھائی فلاں کا میں نے قرض دینا ہے، بھائی اس کو پیسے دے دینا. یا 1/3 سے زیادہ وصیت کی اس نے اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. وصیۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہم نے مقرر کر دی ہیں، اس کے مطابق چلو. ومن یطع اللہ ورسولہ، بشارت ہے جی، جس نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ ہے کامیابی بڑی. اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدوں کو پھلانگا، یتعدی آگے بڑھا، نافرمانیاں کی، یدخلہ نارا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. عصیان کا کامل درجہ مراد ہے جی. احکام کا انکار کرنا کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے وراثت کے حکموں کو، تو پھر کفر ہو گیا نا. داخل کرے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہنے والا اس میں. ولو عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. واللاتی یاتین الفاحشہ، 7واں حکم جی. اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ عورتیں وراثت میں شریک تو ہیں، لیکن وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر شرعی حکم جاری کرو. اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، الفاحشہ الزنا، تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ ان المراد ہنا ہی الزنا خازن. فاستشہدوا علیہن، تو لے آؤ ان پر 4 گواہ. الزام لگانے والوں سے کہا جا رہا ہے یا حاکموں سے کہا جا رہا ہے؟ منکم، اور یہ گواہ بھی ہوں اپنوں میں سے، من المومنین. معاملہ بڑا سخت ہے، اس کے لیے گواہی کا معیار بھی بڑا سخت رکھا. فَإِن شَاہِدُوا، پھر اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو بند کر دو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے. یہاں تک کہ پوری کر دے ان کی عمر، موت یعنی مر جائیں. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے، حکم جاری کر دے کہ زانی کی یہ سزا ہے. یا یجعل لہن سبیلا، اے مخرجا من التوبہ، واللذان یاتیانہا، ما قبل ہی سے متعلق ہے جی. حضرت صاحب کہتے ہیں اور وہ جو 2 مرد عورت کرتے ہیں تم میں سے بے حیائی کا کام، فآذوہما، تو ان کو ایذا دے دو.
تھوڑی سی سزا دے دو۔ فرق یہ ہے کہ پہلے جن کا ذکر ہوا کہ گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے، یعنی حد اللہ جاری کرے کہ اس کی سزا یہ ہے، وہ ان مرد و عورت کے بارے میں تھا جو شادی شدہ ہوں، اور واللذان یاتیانہا یہ غیر شادی شدہ کے لیے، تو انہیں کوئی سزا دے دو۔ فَإِن تَابَا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُ تو ان سے اعراض کرو، پھر ان کے پیچھے نہ پڑے رہو، ان کو تانے نہ دیتے رہو، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ کچھ لوگوں نے واللذان یاتیانہا سے لواطت مراد لی، دو مردوں کی باہمی بے حیائی، ہم جنس پرستی۔ انما التوبۃ علی اللہ، قبولیت توبہ کی شرائط، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا کی مناسبت سے جی۔ اللہ کی طرف سے قبولیت توبہ کا وعدہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں برے بے جہالت نادانی سے، آمدن نہیں، ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی، من قریب وقت موت سے پہلے۔ جب بالکل آخری وقت آ جائے، یقین ہو جائے کہ اب مر رہا ہوں، اس وقت نہ، اس سے پہلے۔ بس یہی لوگ ہیں، اللہ ان پہ توجہ کرتا ہے، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو تخویف، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے رہتے ہیں برے برے، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک پر موت، کہتا ہے انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں اب۔ جب موت سامنے آ گئی، نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، 8واں حکم، اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ وراثت میں مال ملتا ہے وارثوں کو، عورتیں نہیں ملتی۔ ہاں اگر وہ راضی ہیں تو ان سے نکاح کر لو۔ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، جب کوئی بندہ مر گیا اور بڑا مالدار اور پیسے والے، تو اس کی بیوی جو ہے اس سے اسی خاندان کا کوئی بندہ نکاح کر لیتا، نہ وہ عمر کا لحاظ دیکھتے، نہ شکل و صورت کو دیکھتے، مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ جائیداد میں وارث بن گئی ہے تو یہ وراثت باہر نہ چلی جائے، اسے نکاح کر، تو زبردستی ان سے نکاح کرتے۔ اللہ نے فرمایا وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی کہ تم ان سے نکاح کر لو، رضامندی سے کریں تو الگ بات ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ مالدار بیویاں ہیں، طبی طور پر ناپسند ہیں، کسی عادت کی وجہ سے ان کی یا حسن کی وجہ سے،
نہ انہیں آباد کرتے تھے نہ طلاق دیتے تھے، تاکہ یہ اسی طرح مر جائیں تو وارث بنیں گے، یا یہ پیسے والیاں ہیں، کچھ دیں خلا، پیسے دیں تب ان کی جان چھوڑیں گے۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وراثت میں لو عورتوں کو کرہن، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور انہیں بند نہ کرو، لا تمنعوہن، نہ انہیں منع کرو۔ یہ وارثوں کو کہا جا رہا ہے، وارثوں کو نہ روکو ان عورتوں کو، لتذہبوا، اس غرض سے کہ تم لے لو بعض حصہ اس مال کا جو تم نے ان کو دیا ہے وراثت میں، اس لیے ان کو روک کے رکھو کہ جانا چاہتی ہو کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہو تو یہ پیسے اور وراثت والے یہ زمینیں ہمارے نام لگواؤ، ایسا نہ کرو۔ یا ولا تعضلوہن، خامدوں کو کہا جا رہا ہے، جو خامند طبی طور پر اپنی بیویوں سے نفرت کرتے لیکن وہ مالدار ہوتی تھیں، نہ انہیں طلاق دیتے تھے نہ بساتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ دے دلا کے ہمیں دیں تب ہم انہیں فارغ کریں۔ نہ روکو ان کو کہ تم لے لو کچھ حصہ اس چیز کا جو تم نے ان کو دی ہے، یعنی مہر یا کوئی اور چیز، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ وہ کریں بے حیائی کا کام کھلم کھلا، تو پھر آپ انہیں تنگ کریں کہ یہ چیزیں ہمارے حوالے کرو اور فارغ ہو وہ۔ وعاشروہن، اور ان سے گزران کرو، عاشروہن گزر بسر، کن عورتوں سے؟ جو طبی طور پہ تمہیں پسند نہیں، تمہارا دل ان کی طرف مائل نہیں، اللہ کہتے ہیں گزارا کرو بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند سمجھتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں رکھ دے بہت ساری بھلائی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کو تم طبی طور پر ناپسند سمجھ رہے ہو ان کے ساتھ گزر بسر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے بطن سے تمہیں لائق، قابل اور اچھی اولاد عطا کر دے، یہ مت۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اور شادی کرنا چاہو، اور پہلی عورت کو طلاق دے دو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو قنطاراً، ڈھیر مال، مہر میں انہیں تم ڈھیر مال دے چکے ہو، پھر طلاق دینا چاہتے ہو، دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو بہتاناً و اسما مبینہ، ظلم کر کے اور واضح گناہ کر کے؟ ان سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ کہتے ہیں واللہ عالم، اس میں کتنی حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں خطبہ جمعہ میں لوگوں سے کہا کہ تم مہر زیادہ باندھنے لگ گئے ہو، تو جس نے زیادہ مہر باندھا میں درے سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو خطبہ دے کے باہر نکلے تو ایک بوڑھی عورت نے روک لیا، اس نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو مہر زیادہ دے گا تو میرے درہ اس کا فیصلہ کرے گا؟ تو فرمایا ہاں کہا تو ہے کہ اس طرح
غریب لوگ جو ہیں ان کے نکاح کرنے کا راستہ رکتا ہے، تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ نے کہا قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تم دے چکے ہو ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر مال کا۔ تو قرآن تو اسے قنطار کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لیتے ہو اس مال کو جو تم نے اس کو دے دیا ہے، مار میں دے دیا ہے، ویسے کوئی تحفہ دے دیا ہے، تو کس طرح واپس لینا چاہتے ہو؟ کتنی گندی حرکت ہے۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ پہنچ چکا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی طرف، یعنی مباشرت کر چکے ہو، اکٹھے رہ چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں لے چکی ہیں تم سے وعدہ پکا۔ کب؟ نکاح کے وقت۔ کیا وعدہ؟ مہر کا، نفقہ کا، آباد کرنے کا، مکان کا، یہ سب وعدہ لے چکی۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، 9واں حکم۔ 8واں حکم کیا تھا؟ عورتیں وراثت میں نہیں ملتی، نکاح سے ملتی ہیں، یہ 8واں حکم تھا جی۔ 9واں حکم یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہم گن رہے ہیں نا، یہ نکاح سے بھی نہیں ملتی۔ یہ عورتیں جو ہم گن رہے ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو جاہلیت میں ہو چکا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ وَمَقْتًا، بڑے غضب اور غصے کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا برا چلن ہے۔ جاہلیت میں باپ مر جاتا تو اس عورت کا جو ستیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لے، چکر وہی وراثت والا ہے، اس سے منع کی۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور بیٹیاں، واخواتکم، اور بہنیں، واماتکم، اور پھوپھیاں، وخالاتکم، اور خالائیں، وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضانکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری ربیبہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، یعنی کسی ایسی عورت سے تم نے شادی کی جس کی لڑکی تھی پچھلے خامن سے، اس عورت کی لڑکی پچھلے خامن سے، تو اس عورت سے آپ نے شادی کی تو اس کی لڑکی اس کے لیے بنی ربیبہ، تو اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں سے تم نے صحبت کر لی، یہ شرط لگائی، جن عورتوں سے تم نے صحبت کر لی تو اس کی بیٹی جو پچھلے خامن سے تھی
وہ تم پر حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس کو طلاق دے دو، اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بہو، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں، پشت سے ہیں، صلبی بیٹے، حقیقی بیٹے، تو وہ بہو ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، نہیں کر سکتے ہو، دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایسی دو عورتوں کو ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے ہو کہ ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہوتا ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی پھوپھی اور بھتیجی یہ نکاح میں نہیں لا سکتے ہو۔ پھوپھی اور بھتیجی میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھانجی اور خالہ یہ بھی جمع نہیں کر سکتے ہو۔ الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور رحیم۔ والمحصنات من النساء، حرام ہیں خامدوں والی عورتیں، یعنی جس عورت کا پہلے خامند موجود ہے، نکاح موجود ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک وہ طلاق نہ دے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، میں نے آسان سا معنی کر دی، الا ما ملکت ایمانکم، کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ہر لونڈی مراد نہیں ہے جی، اس سے مراد وہ لونڈی ہے کہ آپ نے کوئی ملک فتح کیا، جہاد کیا، اور وہاں کی عورتیں قیدی بن گئیں، ان میں کوئی عورت تھی جس کا پیچھے نکاح موجود ہے، خامد بھی ہے اس کا، تو ایک مرتبہ اسے جب ایام آ جائیں گے تو اس کے بعد اس سے صحبت کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ علیکم، فرض کیا ہے اللہ نے تم پر ان احکام کو، یہ جو بیان کی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، 10واں حکم جی۔ اس کا تعلق 8ویں اور 9ویں حکم سے ہے جی۔ 8ویں حکم میں فرمایا وراثت میں مال ملا کرتا ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی، عورتیں نکاح سے ملتی ہیں۔ 9ویں میں فرمایا کہ یہ عورتیں نکاح سے بھی نہیں ملتی۔ اب علی سبیل ترقی فرمایا کہ ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ باقی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں ان عورتوں کے علاوہ، ان تبتغوا، بشرطے کہ تم تلاش کرو، طلب کرو، بے اموالکم، اپنے مالوں کے بدلے، یعنی مہر دینا ضروری ہے۔ یہ ہے جی ایک شرط، محسنینہ، قید میں لانے کے لیے، پاک دامن بنتے ہوئے، برے کاموں سے بچنے کے لیے، غیر مصافحین، شہوت رانی کے لیے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی ہے، ارب پتی ہے، اربوں پتی ہے، تو وہ پیسے کے بلبوتے پر ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے
مہینے کے بعد طلاق دے دیتے، پھر مہینے کے بعد دوسری لڑکی سے نکاح کرتا ہے، اسے 2 مہینے کے بعد طلاق دیتے، پھر تیسری کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے نا۔ اللہ فرمایا نا محسنین، اس نیت سے نکاح کرنا ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ آگے کوئی حالات ایسے آ جائیں بھئی زندگی اکٹھی نہیں گزرتی، دل نہیں ملتے، طبیعتیں نہیں ملتی تو الگ بات ہے، لیکن شروع میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہ کام پاک دامن بننے کے لیے کر رہا ہوں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جس سے تم نے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ صحبت کی، تم نے نکاح کیا، پھر تم نے فائدہ اٹھایا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دے دو ان کو ان کے مہر، فریضتاً مقرر کیے ہوئے۔ مہر دینے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، کہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ مہر کی کمی بیشی پر، یعنی جتنا مہر مقرر ہوا ہے تم اس سے زیادہ دے دو، یا عورتیں وہ مہر چھوڑ دیں آپس کی رضامندی سے، من بعد الفریضہ، مقرر کیے جانے کے بعد، تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یہ جو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ہے، اس سے اہل تشیع نے متع کا ثبوت پیش کیا ہے۔ معنی وہ یہ کرتے ہیں جس عورت سے تم نے متع کیا تو اس کی اجرت انہیں دے دو۔ آپ نے سورت مومنون پڑھی 18ویں پارے میں، پڑھیے جی، ہاں سورت مومنون۔ سورت مومنون کے شروع میں اللہ نے 2 جگہیں بتائی ہیں جی شہوت پوری کرنے کی، ایک بیویاں، ایک لونڈیاں، بس یہ 2 جگہیں۔ آگے کیا کہا؟ جو اس کے علاوہ کوئی جگہ تلاش کرے گا وہ ہیں زیادتی کرنے والے، کوئی تیسری جگہ۔ یہ سورت مکی ہے جی، سورت مومنون کیا ہے؟ مکی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے متع جائز تھا پھر حرام ہوا، ہم کہتے ہیں مکی سورت میں اللہ نے 2 جگہ بتائی، ایک بیوی ایک لونڈی، تیسری جگہ کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ تو متع کسی حالت میں بھی حلال نہیں رہا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں۔ متع نکاح نہیں ہے، متع والی عورت بیوی نہیں ہے، کیوں؟ اس میں طلاق نہیں، اس میں عدت نہیں، اس میں پیدا ہونے والا بچہ اس شوہر سے منسوب نہیں، تو پھر وہ بیوی کیسے ہو سکتی؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، یہ اسی حکم کے نیچے داخل ہے جی، 10ویں حکم کے نیچے، باندیوں سے، لونڈیوں سے نکاح کا حکم جی۔ اور جو آدمی نہیں طاقت رکھتا تم میں سے کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، آزاد مومن عورتیں جو ہیں ان کا خرچہ زیادہ ہے تو وہ طاقت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ نکاح کر لے مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو، تو وہ نکاح کر لے مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، آزاد آدم زاد ہونے کے حوالے سے
آزاد اور غلام سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ فن کے ہننا، تو نکاح کر لو لونڈیوں سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں تو لونڈی سے نکاح کر لو، لیکن آتوہن اجورہن، دے دو ان لونڈیوں کو بھی ان کے مار، بالمعروف، معروف طریقے سے، معقول طریقے سے، محسنات، تاکہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے پاک دامن بن جائیں، حصار نکاح میں آ جائیں، غیر مصافحات، اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ بنے، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں کرنے والی۔ نکاح میں آئیں، عزت والی زندگی گزاریں۔ فیضا او سن، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں وہ لونڈیاں، فین اتینا بفاحشۃ، اس کے بعد وہ بے حیائی کا کام کریں، زنا، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یعنی 50 کوڑے۔ من العذاب، عذاب سے مراد سزا ہے جی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، ذالک، یہ لونڈی سے نکاح کرنا اس آدمی کے لیے ہے جو ڈرتا ہے گناہ سے، منکم، تم میں سے۔ یہ اجازت صرف اس بندے کو مل رہی ہے۔ العنۃ الزنا، لأنہ سبب الہلاک، زنا ہلاکت کا سبب ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لونڈی سے نکاح نہیں کروں گا تو مجھ سے زنا سرزد ہو جائے گا، تو اس کو اجازت دے دی کہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ وان تصبروا، اور یہ کہ تم ضبط کرو، خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، نہ کرو لونڈی سے نکاح۔ کیوں؟ تمہاری جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں کے تابع ہو کر غلام اور باندی بنے گی، اس کی بیع شرع جائز ہوگی۔ اولاد ماں کے تابع ہوگی اور وہ بھی غلام بن جائے گی، جو لونڈی کا مالک ہے یہ بھی اس کی ملک میں آ جائیں گے، تو تمہاری اولاد غلام بن جائے تو وہ تم چاہو گے کہ تمہاری اولاد غلام بن جائے؟ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ یہ احکام نکاح کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ وجہ بیان احکام نکاح، چاہتا ہے اللہ کہ تمہارے لیے بیان کرے اور دکھائے تم کو راستہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہوئے، انبیاء، صلحاء، نیک لوگ، تم پر توجہ کرے۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پہ متوجہ ہو، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں الشہوات، شہوات کی، اپنی خواہشات کی، مراد یہودی ہیں، نصارہ ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، دور کا ہٹنا۔ وہ تمہیں حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں حق پر چلانا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، یعنی احکام کا بوجھ، جو احکام ہیں ان کا بوجھ تم پر ہلکا کر دے۔ کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ کمزور پیدا کیا گیا۔ یہ جو پہلی روایت آپ نے لکھی کہ ایک دیوبندی عالم نے بیان کیا کہ قید پڑ گیا تھا، حضرت عائشہ کے پاس گئے، کھڑکی کھولی گئی، یہ سب موضوع روایات ہیں، یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی، اور ان کے راویوں پر
ذرا موجود ہے۔ نہیں جی، یہ جو جہیز میں دیا جاتا ہے جو کچھ بچیوں کو، یہ وراثت میں شامل نہیں ہوگا جی۔ تو بیٹیوں کو وراثت سے اسی طرح حصہ ملنا چاہیے جس طرح بیٹوں کو ملتا ہے۔ کیا پاکستان میں کچھ علماء نے علماء دیوبند، علماء بریلی کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ میثاق غلیظ کا معنی ہوتا ہے پختہ وعدہ، غلیظ گاڑھا کا معنی ہے، لیکن یہاں پختے کے معنی میں والد اپنے نافرمان بیٹے کو آق نامہ دے سکتا ہے؟ نہیں جی، وہ آق کر بھی دے تو بیٹا باپ کی جائیداد سے، وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اپنا بے اولاد بھائی کو بیٹا دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نکاح سیدہ کا غیر سید کے ساتھ ہو سکتا ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بیویوں کو طلاقیں دی ہیں، یہ کوئی روایت پائے تکمیل تک نہیں ہے، بس تاریخی روایات میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔